باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج ہم 24ویں پارے کا مطالعہ کریں گے اور اس پارے کے اندر ہم سورہ زمر کا باقیہ حصہ اور سورۃ المومن اور سورۃ الفصلت کا مطالعہ کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ زمر جو ہے اس کے اندر توحید عملی کا تذکرہ ہے اور توحید عملی کے اس پہلو کا زیادہ تذکرہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی جائے اور اطاعت کے لیے اس کے لیے بالکل اس کو خالص کر لیا جائے، یعنی اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لی جائے۔ اور اس کا آغاز جو 24ویں پارے کا ہو رہا ہے، جہاں پر دو کرداروں کے انجام کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ جو دعوت توحید کو جھٹلاتا ہے، ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان ہے جو ہمیشہ حق بیان کرتا ہے اور جب بھی اس کے سامنے حق آئے تو اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسے سعادت مند ہی متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا پاکیزہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبود بنا لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے دروں پہ جانا شروع کر دیا ہے۔ اور کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے، اگر ایک خدا میرے لیے ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، اللہ کے ساتھ کیوں نہیں لو لگاتے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ خود ساختہ معبود بے اختیار اور لاچار ہیں اور اتنے لاچار ہیں جیسا کہ ہم سورہ حج میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اتنے لاچار اور بے بس ہیں کہ وہاں سے اس مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ آیت نمبر 41 میں یہ بیان کیا گیا کہ داعی کی ذمہ داری حق کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، یعنی اس کے ذمہ اللہ کا نے جو کام لگایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پھیر دے اس پیغام سے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں کوئی پھرتا تو زبردستی داعی کا کام نہیں ہے کہ کسی سے بات کو منوایا جائے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ آیات 45 تا 46 میں اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ آخرت میں ان کے اعمال جو ہے اس کی باز پرس ہو، وہ ایسے ہی لوگ من گھڑت معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کے ذریعے حساب کتاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ توحید خالق کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف اور تحسین سے خوش ہوتے ہیں۔ گویا ان کی اصل محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ دیگر معبودان سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرنے والے یہ لوگ حق ماننے کو تیار ہی نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کی جا سکتی ہے کہ وہ فیصلہ فرما دے کہ کون حق پر ہے اور کون لوگ ہیں جو گمراہی سے دوچار ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ روز قیامت کسی کا فدیہ جو ہے وہ لے کر اس کو سزا سے چھوٹ نہیں ملے گی۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم کی سب سے امید افزا آیت یہاں بیان کی گئی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بخش دیتا ہے گناہ سب کے سب، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے قرآن مجید کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا ہے، اور اس آیت میں بشارت دی گئی ہے کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے شان غفاری اور رحیمی کے توفیل ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بقول اقبال، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں زندگی میں انسان سے گناہوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ بھی کیوں نہ کیا ہو۔
توبہ کرنے سے وہ ایسے دھل جاتا ہے جیسے سفید کپڑے پر کوئی نشان نہ ہو، ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ عذاب آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر لو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر یہ بتایا گیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا یہ اہل حق کو جو ہے وہ پسند نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری مکی دور تھا، سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اور اس سمجھوتے کے تحت ایک معین عرصے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنی عرصے تک مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان آیات میں اللہ نے سختی سے اس سمجھوتے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے اور فرمایا کہ کبھی حق اور باطل کبھی یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر آیات 67 تا 70 میں قیامت کے کچھ مناظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ روز قیامت پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ بلا شبہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور بڑائی کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ پھر یہ کہ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوقات موت سے دوچار ہو جائیں گی سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا۔ پھر یہ کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں، اور نزول باری تعالیٰ سے زمین پر ایسا نور پھیلے گا کہ پوری کی پوری زمین جگمگا اٹھے گی۔ پھر یہ کہ تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ پھر یہ کہ انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے، اور ہر انسان کے انجام کا اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ پھر یہ ہوگا کہ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ کافر جو لوگ اعمال ناموں کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا، کافروں کی جہنم کی طرف روانگی ہوگی، اور متقی لوگ جو ہوں گے ان کی جنت کی طرف رہنمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں جانے والے ہوں، اور دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جنت ملتی ہے۔ پھر سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید عملی کے اس پہلو کو اجاگر کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی سے دعا کرنی چاہیے، یعنی دعا بھی عبادت کا جز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخز ہے۔ تو دعا صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ وہی ہر دعا کو سنتا ہے، وہی ہر دعا کو پورا کرتا ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اور تلقین کیا کہ اگر تمہیں جوتے کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہو تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اللہ ہمیں اس بات کی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم رب سے مانگے۔ ہم دنیا کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ سے مانگنا ہمیں آج تک نہیں آیا۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی اور اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی صورت کے اندر آیات 16 تا 17 میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو حاضری ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ اعمال نامے دیے جائیں گے، کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، اور اس کے بعد اگلی آیات میں آخرت کا دل ہلا دینے والا منزل ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جو جلدی آنے والا ہے۔ اس روز گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ دلوں کی دھڑکن انتہائی تیز ہو جائے گی، دل اچھل اچھل کر حلق تک پہنچ جائیں گے اور خوف کے مارے کانپ رہے ہوں گے۔ ظلم کرنے والوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں دوست ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل سے واقف ہیں، لہذا وہ ان کے بارے میں حق سے فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ ماضی میں جو قومیں گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوت اور وسائل دیے ہیں، ان کو جو شان و شوکت دی ہے، وہ بہت نمایاں تھی، اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
بدقسمتی سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان تک دعوت پہنچائی لیکن انہوں نے نہیں مانا، ٹھکرا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آیات 26 تا 27 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ پھر یہ کہ آیات 28 تا 29 میں مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق، وہ جب مومن آل فرعون ایمان لے آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کو بھی سمجھیے کہ فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ کو شہید کرنے کا جب منصوبہ پیش کیا گیا تو فرعون کی قوم کے ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف ایمان افروز کلمہ حق بیان کیا۔ یہ مرد مومن پہلے ایمان لا چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اور بیان نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بھرے دربار میں فرعون سے پوچھا کہ کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے؟ پھر وہ تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آیا ہے، اور اگر اس کی رسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے تو اسے خود ہی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال تم پر آئے گا۔ اور اسی وجہ سے اس صورت کا نام صورت جو ہے وہ صورت المومن ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگلی آیات میں مومن آل فرعون نے فرعون کے جواب کو رد کرتے ہوئے جو قوم کو خبردار کیا، بڑی اہم ہدایات ہیں اس کے اندر بھی، اور اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے اگر تم نے سیدنا موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی انجام ہوگا جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا ہو چکا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک روز اچانک عذاب آ جائے گا، تم فریادیں کرتے رہو گے، بھاگو گے، لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ پھر یہ کہ اس سے قبل سیدنا یوسف نے بھی تمہاری اصلاح کی کوشش کی لیکن تم نے ان کی دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ ان کی وفات کے بعد تم نے سمجھا اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ شک میں پڑنے والے شرکشوں کو یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات میرے اور آپ کے لیے بھی پیش کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کے حالات بیان کیے، آیات 47 تا 50 میں اہل جہنم کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جہنم ایک ایسی بیماری یا ایک ایسا گڑھا ہے جس کے اندر جا کر انسان پناہ مانگے گا، اور جہنم میں داخل ہونے والے تمام سردار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہیں بڑا سمجھتے تھے اور تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اس مصیبت کو جھیلنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر معمور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ جہنمیوں کے عذاب میں ایک روز کی کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ رسول آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا۔ فرشتے کہیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ گویا جہنمیوں کی فریاد کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہی باتیں آج میرے اور آپ کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات منو ان میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا میں اور آپ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے یہ تعلیمات قرآن کی پیش کی جاتی ہیں تو کہیں ہم تو انہیں نہیں جھٹلا رہے، عملاً تو نہیں جھٹلا رہے، قولاً تو ہم مانتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں کہ دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت زندگی ہے اصل میں۔ پھر آیات 61 سے 65 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا محسن حقیقی ہے۔ اس نے انسانوں کے آرام اور سکون کے لیے رات بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا تاکہ اس کے اندر تم کام کاج کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جائے سکون بنایا تاکہ انسان اس پر آسانی سے چل پھر سکے، اپنے کام کاج کر سکے، اپنی سہولتیں تلاش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو انسان کے لیے مضبوط اور محفوظ چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انتہائی پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ اتنے احسانات کے باوجود تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے مانگتے ہو،
تو حقیقی محسن اللہ ہے تو اللہ ہی سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ سورہ فصلت ہے، اور اس صورت کے اندر توحید عملی کا یہ پہلو نمایاں ہے کہ دعوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی دی جائے گی، اور اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینی ہے، اور قرآن مجید کی دعوت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دینے کی۔ آج ہو کیا رہا ہے، یا تو مسلک کی دعوتیں ہیں یا اپنی پارٹیوں اور جماعتوں کی دعوتیں ہیں۔ دعوت اور دعوت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کی توحید کی، اور وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت، لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، قرآن کے پیغام کو عام کریں، اور تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ آج ہم نے اس کتاب کو تو بھلا دیا، چھوڑ دیا، دنیا کی تعلیمات اور تعلیم پر اتنی توجہ کہ ساری پیسہ، دولت، مال، توجہ، صلاحیتیں اسی پر لگا دیں، اور اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کوئی فرصت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔